شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد ابن عبداللہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ اذ اقسموا لیصرمنہا مصبحین ولا یستثنون فطاف علیہا طائف من ربک وهم نائمون فاصبحت کالصریم فتنادوا مصبحین ان اغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین فانطلقوا وهم یتخافتون اللہ يدخلنها اليوم علیکم مسکین وغدوا علی حرد قادرین فلما رأوها قالوا ان هؤلاء لضالون بل نحن محرومون قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمين فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا انا كنا طاغين عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها انا الى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. معزز حضرات و خواتین، یہ سورہ قلم کی آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. ان آیتوں میں ایک بہترین قصہ اللہ تعالیٰ اہل کتاب جو بھی ایمان لانے والے ہیں اس کا ایک قصہ بیان کرتا ہے. ہوتا یہ ہے انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ اذ اقسموا لیصرمنہا مصبحین، کہ ہم نے ان کو آزمایا جس طرح کہ ہم نے باغ والوں کو آزمایا، کھیت والوں کو آزمایا. اذ اقسموا، جبکہ وہ قسم کھانے لگے، لیصرمنہا مصبحین، کہ وہ اپنی کھیت باغ سے کسی اور کو نہیں دیں گے، کھیتی پھل وغیرہ. ولا یستثنون، دستور یہ تھا کہ باپ کے پاس ایک اچھی بڑی کھیتی تھی. کھیتی میں جب بھی پھل لگتے یا پیداوار ہوتی، فصل ہوتی، اس فصل کو وہ کیا کرتا، پہلے دوبارہ جو بونا ہے اس کی قیمت اتنی رکھ لیتا، پھر اس کے بعد ایک سال بھر اپنی اولاد گھر والوں کے لیے جو ریشن ہونا ہے وہ رکھ لیتا، پھر باقی سارا فصل اور ساری جو بھی کھیتی باڑی ہے اس کو وہ غریبوں میں تقسیم کرتے تھا. ضرورت مندے ہیں، غریب ہیں، سب میں وہ بانٹ دیتا تھا. یہ اس کا دستور تھا. ایک زمانے سے وہ یہی کرتا تھا کہ جیسے ہی فصل کھیتی ہوئی، کھیتی ہونے کے بعد فوراً وہ پہلے وہ رقم لگا لیتا کہ کھیتی تو ہو گئی ہے اس سال کی، اس میں اتنی رقم آنا ہے اور یہ رقم دوبارہ انویسٹ کرنے کے لیے، پھر اپنی بال بچوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، کہ جو بھی سال بھر کا راشن ہے اس کے لیے اس کھیتی کا حصہ نکال لیتا. دوسرا، پھر تیسرا، جو کچھ اپنے لیے استعمال کرنے کے بعد، کھیتی کے لیے استعمال کرنے کے بعد جو کچھ بچتا اس کو اللہ تعالیٰ کے لیے ضرورت مندوں، غریبوں، محتاجوں، مزدوروں جو بھی ہیں ان کے لیے وہ تقسیم کر دیتا، بانٹ دیتا تھا. باپ کا یہ دستور تھا. لیکن جیسے ہی باپ کا انتقال ہوا، بیٹوں نے کہا کہ باپ ہمارا بڑا بیوقوف آدمی تھا، اس کو بزنس معلوم نہیں، تجارت معلوم نہیں کہ کھیتی باڑی میں وہ اپنے لیے تھوڑا رکھ لیتا، اپنے بچوں کے لیے رکھ لیتا، پھر پورا بانٹ دیتا ہے. اسے عقل نہیں ہے، صلاحیت نہیں، کیا کرنا، کیسا استعمال کرنا. ہم کیا کریں گے، کل سے اس میں سے ایک تن کا بھی ضرورت مندوں کو، محتاجوں کو نہیں دیں گے. ہمارا باپ تھا وہ دیتا تھا، ہم نہیں دیں گے. یہ کہہ کر انہوں نے آپس میں طے کیا
کہ جو بھی کھیتی ہے وہ کھیتی ہم اپنے پاس اپنے انڈر میں رکھیں گے، ایک چیز بھی اس میں کی ضرورت مندوں کو، غریبوں کو، مسکینوں کو، محتاجوں کا حوالے ہم نہیں کریں گے۔ یہ کہے آپس میں قسم کھا کر وہ معمولی ہرگز نہیں دیں گے، قسم باللہ۔ ولا یستثنون، یہ بولنے کے بعد وہ قسم نہیں کھائے، قسم نہیں کھائے۔ ولا یستثنون، انشاءاللہ بولنا بھول گئے، اللہ بھلا دیا بہرحال، کہ جیسے یہ طے کیے قسم کھائے پوری طرح، انشاءاللہ نہیں بول دی، بھول گئے۔ ایک واقعہ آتا ہے، مورخین لکھتے ہیں کہ ایک شخص ارادہ تھا اس کا کوئی جانور، گھوڑا یا بیل یا اونٹ کچھ بھی خریدنے کا، بازار جا رہا تھا، درمیان میں ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، پوچھا کدھر کا سفر ہے؟ تو کہا بازار کا سفر ہے۔ وجہ کیا ہے؟ تو کہا کہ یہ وجہ ہے کہ مجھے جانور خریدنا ہے۔ تو کہا اس شخص نے کہ انشاءاللہ بول، انشاءاللہ بولنا۔ کہا انشاءاللہ کیوں بولوں؟ بازار سامنے ہے، جانور دکھ رہے ہیں، چیزیں موجود ہیں، جیب میں میرے پاس پیسے ہیں، پیسے کی تھیلی ہے، اب میں بازار کا رخ کر رہا ہوں، جانور وہاں موجود ہے، چیز میرے پاس ہے، پونجی میرے پاس ہے، پھر کیوں میں انشاءاللہ بولنا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ کہتے ہوئے چلا گیا۔ یہ آدمی آگے بڑھ گئے، قیمت لگائی، بولی لگائی، بھاؤ تاؤ کیا، تجارت میں تو ہوتا ہے آگے پیچھے قیمت بولی، ایک ریٹ فکس ہوا۔ اب جانور کی دینے کی باری آئی، جانور اس نے دے دیا۔ اب پیسے کے لیے جیب میں ادھر ادھر تلاش کرے تو تھیلی نہیں، ختم۔ ادھر ڈھونڈیا، ادھر ڈھونڈیا، یہاں تلاش کیا، وہاں تلاش کیا، ادھر پھریا، ادھر پھریا، اسے پوچھا، اسے پوچھا، سو پھر واپس رستہ بھر گیا۔ دیکھ لیں کہاں گری ہے، کیا ہوا ہے۔ پھر اتفاق کو وہی صاحب سے ملاقات ہوئی، پوچھا کیا ماجرا ہے؟ کہا تھیلی گم گئی، میں نے بولا تھا آپ سے انشاءاللہ بولنے۔ ہاں انشاءاللہ تھیلی مل جائے گی، انشاءاللہ میں بازار کو جاؤں گا، انشاءاللہ میں جانور دیکھوں گا، انشاءاللہ میں جانور خریدوں گا، انشاءاللہ میں بولی لگاؤں گا، انشاءاللہ میں پیسے دوں گا۔ اتنے بار انشاءاللہ کی کیا ضرورت تھی؟ ایک مرتبہ اگر اخلاص کے ساتھ جب ضرورت تھی، بولنا تھا، بول دیا ہوتا تو یہ نوبت نہیں آتی۔ بھروسہ اللہ پر ہونا ہے، اپنی ذات پر نہیں ہونا ہے۔ خود غزوہ حنین کا جو واقعہ ہے، صحابہ دعوت اپنی تعداد کی وجہ سے تھوڑا بہت ان کو یہ آ گیا کہ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم، کہ کثرت کی وجہ سے اب ہم تعداد میں زیادہ ہیں، تو یہی چیز اللہ کو پسند نہیں۔ تو یہاں یہ شخص بھی وہی کیا، یہ لوگ بھی وہی کیے، باغ کے بارے میں پلاننگ کیے، پروپیگنڈا کیے، ایجنڈا بٹھائے، غریبوں کو نہیں دیں گے، محتاجوں کو نہیں دیں گے، سب ہم کریں گے، سب قسم کھا کو بولے انشاءاللہ بھول گئے۔ ولا یستثنون، واپس آ گئے۔ فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون، کہ ہم پلاننگ کر کو آئے، صبح ہم برابر جائیں گے، لوگ آنے سے پہلے رات کو 3-4 بجے پورا ختم کر لینا۔ فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون، تو گھومنے والا اللہ کے حکم سے گھوما اس پر، وہم نائمون، اس حال میں کہ سوئے ہوئے تھے، جلدی جا کو سوئی، صبح جلدی اٹھ کو آنا ہے۔ تیاری کی تیاری بولتے ہیں اس کو، اکثر ہوتا ہے تیاری کی تیاری، انسان کرتا ہے ایسا کہ تیاری کی تیاری۔ معمولی بات ہے کہ اگر مثلا کسی کو، اب ہماری ہی بات ہے کہ اگر ہم کو رات جاگنا ہوتا پڑھنے کے نیت سے کہ ایگزام ہونے کے بعد ایک دن چھٹی، پھر ایگزام ہوتا، اب 20 کا ایک دن رہتا ہمارے پاس، ہم کیا کرتے، سوچتے کہ رات 12-1 تک پڑھ لیں گے، دوسرے دن چھٹی کا دن ہے، ایک 10 بجے سے 12 بجے تک سو جا سکتے ہیں۔ اچھی بات، پلان بن گیا، رات میں کون پڑھاتے، چلو میں پڑھاتا ہوں، سب ٹیم جمع ہوتی، ہاں پڑھنا ہے۔ اب رات جاگتے ہیں تو کیا کیا جائے، خالی اگر جاگیں گے تو مسئلہ ہے، نیند آ گئی تو کیا کرنا، تو اس کے لیے پھر پلاننگ ہوتی۔ یہ پلان بنانے سے 1 گھنٹہ جاتا۔ کیا پلاننگ؟ چائے بسکٹ، اس کے بعد مرمرے، اس میں مکسچر، اس میں پیاز، ٹھیک پورا۔ اب لانے واسطے 2 احباب جاتے، انہوں 2 احباب گئے تک ہمیں باری میں پڑھانا نہیں، پڑھنا نہیں، تو انہوں ہمارے واسطے قربانی دے کو گئے ہیں سو بیچارے، رات کو جاتے انہوں 8 بجے 8:30 بجے ڈھنڈلا لے کو پورا لے کے آتے۔ اب اس کے بعد کی لائف کیسی رہتی، چاقو نہیں، بگونا نہیں، یہ تلاش کرے وہ تلاش کرے، پورا لے کو جمع کر کو کاٹ لے بیٹھتے، پڑھنے کی تیاری کرنا ہے۔ پیاز گیس کاٹ کو، مرمرے میں ملا کو، مکسچر میں ملا کو، پورا تیار ہو کو کھانے بیٹھے تک 11:30، اچھا کھا کو بیٹھ کو ٹھوس لے کو، پھر 12 بجے کیا پڑھیں گے؟ اب 12 بجے پلان ہوتا، اب 12 بج گئے ہیں، کیا پڑھ سکتے، صبح اٹھ کو پڑھ لیں گے، رات بھی گیا دن بھی گیا، 2 بھی گئے،
ہم میں سے اکثر کی ایسے ہی ہوتی ہے، شیڈول ہم ایسے ہی تیاری کرتے ہیں، اچھا سو جا تو اٹھ کو خوب عبادت کر تو اٹھے تو شنا، بیٹھ کو سو گئے ختم اتچ اٹھنے ہوتا نہیں ہو، ویسا ہی کام کے لیے ہم ٹالتے، کل کر لے تو کل وہ آتا سے ہمارے لیے، یہ ہے تیاری کی تیاری۔ یہ لوگ بھی وہی کہ رات جلدی گئے سونے کے واسطے، کیوں صبح ہی جلدی اٹھ کو آنا، راتیں رات اللہ کے حکم سے گھومنے والا گھوما، فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون فاصبحت کالصریم، تو وہ کٹی ہوئی کھیتی پوری طرح جل گئی، مفسرین لکھتے ہیں پوری طرح ختم ہو گئی وہ کھیتی، فاصبحت کالصریم، پوری طرح اللہ تعالیٰ راتیں رات گھومنے والا عذاب دینے والا آیا، پوری کھیتی جلا کو چلا گیا، آزمانے کے لیے۔ انا بلونا، ہم نے ان کو آزمایا، فتنادوا مصبحین، صبح صبح وقت سے پہلے ایک دوسرے کو ہلکا پکار رہے ہیں، زور سے بھی نہیں، تاکہ باہر لوگوں کو معلوم نہ ہو، فتنادوا مصبحین، ایک دوسرے کو ہلکے سے اٹھا رہے ہیں، چلو جانا ہے، فتنادوا مصبحین ان اغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین، کہ تم صبح سویرے، غدن صبح سویرے کے وقت صبح سویرے چلو اگر تم کھیتی کو کاٹنا ہو، ان اغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین، فانطلقوا وهم يتخافتون، اب وہ چلے، کیسا چل رہے ہیں؟ ہلکے سے بات کر رہے ہیں، چپکے چپکے سے، تاکہ آواز بھی لوگوں کو معلوم نہیں ہونا، آواز معلوم ہے ایک کو معلوم ہوا، ایک سے چار لوگوں کو غریبوں کو معلوم ہے تو آ جائیں گے، کیونکہ باپ کا دستور تھا جس دن کھیتی باڑی کرنا ہے کاٹتی سو سارے لوگوں کو معلوم ہوتی، سب لوگ آئے تھے اس دن، سب اسی وقت وہیں سے وہ بات کو ختم کر دیتا۔ ان اغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین فانطلقوا وهم يتخافتون، وہ چلے اس حال میں کہ وہ چپکے چپکے سے بات کر رہے ہیں، فانطلقوا وهم يتخافتون اللہ يدخلنها اليوم علیکم مسکین، کہ آج تم پر کوئی مسکین داخل نہ ہو جائے، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہو، یہ شیطان کا کام ہے۔ شیطان کیا کرتا ہے بڑے اچھے انداز میں کہ افمن زین له سوء عمله فرآه حسنا، فاطر کی آیت ہے کہ وہ انسان کیا کرتا ہے، انسان کو ایک اچھے انداز میں وہ پیش کر کو بتاتا برائی، بہترین پلیٹ میں کیک رکھے سکا، اب انسان دیکھتا برائی، کوئی بھی دیکھنے والا نہیں، پوچھنے والا نہیں، یہ سوب ہو سکتا، ادھر ابھی انہیں کر کو بھی رہتا نہیں، ہاں چار لوگ دیکھ بھال کرتے سے، یہ برائی ہے، چھپتی نہیں، کتنا بھی چھپاؤ چھپتی نہیں۔ انہیں شیطان کیا کرتا، برائی کو مزین طریقے سے پیش کرتا، اچھی طریقے سے، یہ برائی میں، تاکہ بھٹکنے واسطے، ویسا ہی ان لوگوں کو پیش کیا، تو فتنادوا مصبحین ان اغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین فانطلقوا وهم يتخافتون اللہ يدخلنها اليوم علیکم مسکین وغدوا علی حرد قادرین، اب کل ہم اس پر قدرت رکھنے والے، سب کچھ ہمارا ہے، ختم کرنے کو پوری کھیتی باڑی سب لے لگایا نا، لوگوں کو کانوں کان خبر نہیں ہونا، صبح ہی آئے تو انہیں دیکھنا کھیتی کٹ گئی ہے، فصل ختم، پورے چیزیں ہمیں لے لے چلے گئی، کیا معلوم نہیں ہونا، کیا کہ ایک بولنا نہیں، وغدوا علی حرد قادرون فلما رأوها قالوا ان هؤلاء لضالون، اب جیسے ہی ان لوگوں نے اس دیکھا ان هؤلاء لضالون، تو کہا ہم تو راستہ ہی بھٹک گئے ہیں، کون سا راستہ ہمیں آئے، نیند میں شاید، یہاں بھی دیکھیے کیسی بات ہے ان کے، فلما رأوها قالوا ان هؤلاء لضالون، نیند میں شاید ہمیں راستہ بھٹک گئی، دیکھا پوری کھیتی کٹکو ہے، آگ لگ کو ہے، کیا بھی چیز نہیں ہے، ایک دوسرے کو دیکھے، ادھر دیکھے ادھر دیکھے ادھر دیکھے، راستہ بھٹک گئے ہیں، سمے ذرا اچھا ڈھونڈیں گے، ادھر بازو ادھر بازو، یہ گلی وہ گلی، دیکھ رہے ہیں، ان کو یقین کرنے نہیں ہو رہا کہ پورا کھیت جل کو ختم ہو گیا ہے وہاں، فلما رأوها قالوا ان هؤلاء لضالون، ہم راستہ بھٹک گئے، شاید نیند کی آنکھوں میں اچھا رگڑ کو گگڑ کو پورا دیکھے، ان کی کیا بھی نہیں، بل نحن محرومون، بلکہ ہم محروم کر دیے گئے، یہ ہماری ہی کھیتی ہے، یہ چیزاں ہمارے ہیں، ہم نے ہی ارادہ کر کے یہی سے گیا ہے، کوئی عطا پتہ یا غیر جگہ نہیں آئے، یہی سے آئے ہیں، یہ ہماری جگہ، یہ ہماری زمین، یہ ہماری کھیتی، بل نحن محرومون، بلکہ ہم محروم کر دیے گئے ہیں۔ قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون، کہا ان میں کے درمیان کے شخص نے، قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون، کیا میں نے تم سے نہیں کہا کہ تم اللہ کی پاکی بیان نہیں کرتے، تم اللہ کی کبریائی بیان نہیں کرتے، تم شکر سے کام نہیں لیتے، تم صبر سے کام نہیں لیتے، نعمتوں پر اللہ کا شکر نہیں ادا کرتے، کون تو ایک رہتا نا نصیحت کرنے والا خیر کا رہتا، جیسا ہر انسان کو اللہ نے دل دیا ہے کہ برائی کرنے سے پہلے اگر دل زندہ ہو تو روکتا، دل زندہ ہو تو روکتا، کہ ہمیشہ روکتا ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے،
پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتے، دل کی جو بھی بات دل بولتا اس میں تاثیر رہتی، الفاظ جو دل سے نکلتے وہ خود بخود دلوں میں چھپتے، دلوں میں اثر کرتے۔ تو ایسا ہی اس میں کہ ایک بیچ میں کہ بھائی وہ تھوڑا شریف تھا، وہ بول رہا تھا لیکن اس پر دوسرے بھائیوں کا غلبہ تھا، جیسا کہ حق بات کہنے والا حق بات کرتا تو کیا کرتے چار لوگ، بڑا بولنے آیا، دوسرا کام اتنی، بڑا تقوی پرہیزگار متقی انہیں ابھی آسمان سے اتر کو آ گیا ہے، بڑا انہیں نیکی کا فرشتہ، کام دیکھ لے جاؤ، ایسے الفاظ ہمارے رہتے۔ تو اصلاح کرنے کے لیے آیا، محبت سے بولا تو کیا بولتے ہیں، ہم سب بھی معلوم تمہیں، دیکھ لے جاؤ جی، ایسے ہی الفاظ وہی قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین۔ پھر ان لوگوں نے کہا، احساس ہوا ان کو غلطی کا، گناہ کا، ایسا نہیں کہ غلطی کرنے کے بعد ہٹ دھرے میں رہے کہ اب ہو گیا سو ہو گیا، پھر اگلی بار کوشش کریں گے، نہیں، قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین، فوراً توبے کے الفاظ کہ سبحان ربنا، ہمارا ذات پاک ہے، بے شک ہم ہی ظالم ہیں۔ فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون، پھر وہ ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے، غلطی کے بعد وہ چھوٹا، اگر گھر میں کوئی چیز معمولی دو لوگوں سے ٹوٹ گئی تو پہلے کیا کرتا، انہیں اس پر ڈالتا، انہیں اس پر ڈالتا، غلطی اگرچہ کہ دونوں سے ہوئی، تیری وجہ سے چھوا۔ اب معمولی بات ہے، کچن میں کچھ ہو گیا، اب اتفاق کو کچن میں کوئی آئٹم گرا، کوئی چیز پھوٹی، کوئی چیز ٹوٹی، اب اچانک دیکھتا ہے کہ ماں، گھر میں کوئی بھی ہو، کچن میں گر گئی چیز، باپ سے ہو، ماں سے ہو، بہن سے ہو، اچانک ہم انٹر ہوئے تو کیا بولتے ہیں، تیری وجہ سے تجھے دیکھنے جا کچھ چیز پھوٹ گئی، تو آیا کا کچھ ایسا ہوا، تو کہیں کو آیا، انہیں بیچارہ کیا کہ ایک ساتھ دینے چاہ کر رکھنے آ کر تجھے بلانے جا کچھ ایک چیز ٹوٹ گئی، تو بلیم اکثر کیا کرتے ہم دوسروں پر ڈالتے، اپنے اوپر کوئی بھی غلطی لینا نہیں چاہتے، کون ہو، مرد ہو یا عورتیں ہو، پہلے دیکھتے کون تو حلال بکرا ملتا کیا، کوئی حلال بکرا ملیا اس پر ڈالتے، اب کون بھی بکرا ملیا نہیں تو مجبوری میں بولتے چیز ٹوٹ گئی، پہلے تو اسے چھپانے کی کوشش کرتی، گھر وغیرہ میں یا کہیں بھی ہو، غلطی ہو جائے، چیزیں پھوٹ جائے، ٹوٹ جائے، پہلے کیا کوشش ہوتی، ختم کرنا، کسی بھی معلوم نہیں، سپوز کو معلوم ہو گیا تو پہلے اظہار کیسا، کون سی چیز وہ، کہاں تھی وہ، کیسا رہتی وہ، اب سامنے والا تھوڑا شک میں پڑ جانا، شاید کہ اسے معلوم ہی نہیں کہ چیز وہ بیچارہ بہت نیک ہے، پرہیزگار ہے، اسے معلوم نہیں، شاید شیخ پورا سو چوبے کھا کو بلی ہچ کو گئی کو بولتے اردو کا محاورہ، شیخ پورا کر کو وقت سے پہلے نکل جا کو رہتے۔ اب اس میں کیا ہوتا، ایک بار اگر ریڈ ہینڈ پکڑے گئے تو اس کے بعد کا مسئلہ کیسا آتا، جب بھی غلطی ہو پہلا شک اس پر ہی جاتا، بیٹا امیج کر کو رہتا، کیوں، انہیں اس سے پہلے جھوٹ بولا ہے، چاہے میں ہوں آپ ہوں، گزرے ہیں، میں بھی گزرا ہوں اس دور سے، آپ بھی گزرے ہوں گے، کہ غلطی پر پہلے ہی کیا بول دینا، اقرار کر لینا، نہیں کرے تو اس سے بڑی مصیبت آتی، کہ خود میرے ساتھ بھی ایسا ہی حادثہ ہوا کہ ایک بہترین بلینکٹ تھی، بلینکٹ ایک مرتبہ میں پھاڑ دیا تھا، تو والدہ سی دیے، محبت سے سمجھا دیے، ہو گیا، دوسری مرتبہ دیکھا تو 3-4 جگہ پھٹی ہوئی ہے، اب میں بول رہا ہوں، پہلی مرتبہ میں اقرار نہیں کیا، میں پھاڑا بول کر، ناراض ہوئے، سختی کیے، محبت سے سمجھا دیے، قیمتی چیز ہے، ایسا نہیں کرنا، دوسری مرتبہ 5-6 مرتبہ جگہ سے پھٹ کر ہے، بہت ناراض ہوئے، بہت غصہ کیے، ڈانٹ ڈپٹ کے اس کے بعد تمہیں کوئی قیمتی چیز نہیں ملے گی، اب میں ہی افسوس میں ہوں کیونکہ وہ میں کیا ہی نہیں تھا، میں کیا نہیں تھا، پہلی مرتبہ میرے سے کچھ غلطی ہو گئی، دوسری مرتبہ میں کیا ہی نہیں تھا، تو بعد میں معلوم ہوا کہ وہ چوہے کا کارنامہ تھا، پورا 5-6 مرتبہ پھاڑ کو رکھا، لیکن ملامت میں آیا، وجہ کیوں، کیونکہ پہلی مرتبہ میں اقرار نہیں کیا، تو یہی چیز ہے کہ غلطی اگر ہو جائے، غلطی پر غلطی، جھوٹ پر جھوٹ بولنے سے بہتر ہے کہ کیا کیجئے، پہلی مرتبہ ہی اقرار کر لیجئے کہ ہاں غلطی ہو گئی، میں شرمندہ ہوں، اگلے سے میں ایسا نہیں کروں گا، مجھ سے معافی کا طلبگار ہوں، کچھ بھی، یہاں ویسا ہی کیا ان لوگوں، قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین، کہا سبحان ربنا انا كنا ظالمین، کہ ہمارا پروردگار پاک ہے، ہم ہی ظالم ہیں، پھر وہ ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے، تم کیوں نہیں روکے، تم کیوں نہیں روکے، میں نہیں روکا، تو تو روک سکتا، تو تو روک، سب ایک دوسرے پر ڈالنے لگے، پھر کہا ان لوگوں نے قالوا یا ویلنا انا كنا طاغین، ہائے کاش، افسوس، ہم سب ہی سرکش تھے، سب کی غلطی ہے، ایسا نہیں کہ اس کی غلطی اس کی غلطی، پہلے ڈالے ایک دوسرے پر، کوشش کرے، جب وہ بھی ناکام تو بولے ہم سب کی غلطی ہے، پھر عسى ربنا ان یبدلنا خیرا منها انا الى ربنا راغبون، کہا کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا پروردگار اس سے بہتر چیز ہم کو عطا کرے، کیونکہ ہم اللہ کی جانب رغبت لینے والے ہیں،
اللہ سے قریب ہونے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کذالک العذاب، اسی طرح عذاب ہوتا ہے، وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اکبر، اور آخرت کا عذاب اس سے بھینکر ہے، اس سے بھیانک ہے، اس سے سخت ہے، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر وہ جان لیتے کہ اگر اللہ آپ کے ذریعے 4 لوگوں کو دینے فرما رہا ہے تو اس کو روکنا نہیں، کیونکہ وہ آپ کے ذریعے ان کی روزی اللہ آپ کو دے رہا ہے، اگر اس کو روکیں گے، چھیننے کی کوشش کریں گے، تو باغ والوں کا قصہ ہے کہ کیسے باغ والوں نے کوشش کی، پوری پلاننگ کی کہ رات جلدی جائیں گے، صبح جلدی آئیں گے، بات بھی نہیں کرنا، آواز بھی نہیں کرنا، خاموشی سے جانا، لیکن عرفت ربی بفسخ العزائم، کہ ارادوں کے، مضبوط ارادوں کے ٹوٹنے سے میں اپنے رب کو پہچانا۔ ویسا ہی ان لوگوں نے دیکھا کہ باغ ہم کیا کیا کی سوچے، کیا کی ایک ہو گیا ہے، غریبوں کو تو دور کی بات، ہم نہ بھی ایک کاڑی ملے جیسا نہیں ہے، ہمارا باپ ہی برابر تھا، وہ حق ادا کرتا تھا، وہ اچھائی میں تھا، وہ نیکی میں تھا، تو یہی چیزیں باپ اگر نیک ہے تو اس کے اثرات بیٹوں میں بھی ہونے چاہیے، چھلک کر آنے چاہیے۔ سعید بن زید رضی اللہ عنہ ایک صحابی رسول ہیں، عشرہ مبشرہ میں ہیں، کہ ان کے باپ کی خوبیوں کی وجہ سے اللہ نے انہیں یہ اعزاز بخشا۔ ہوتا ہے ایسا کہ نیکیاں اور اچھائیاں کبھی ضائع نہیں ہوتی، اور آپ کا دیا ہوا صدقہ ہو، خیرات ہو، یا کسی کی مدد ہو، کسی کی ضرورت پر ساتھ دینا، کسی کی تکلیف میں سہارا بننا، کسی کی پریشانی میں اس کی مدد کرنا، یہ وہ چیزیں ہیں جو برابر ہوتے ہیں۔ اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، کہ اللہ تعالیٰ بندے کی مدد میں ہے جب تک کہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں ہے۔ جب آپ دوسروں کی مدد کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ کی مدد غیبی طور پر آپ کے ساتھ ہوتی ہے۔ اگر آپ دوسروں کے بجائے خود کا دیکھ لینے میں لگتے ہو کہ دنیا جائے کیسے بھی حالت میں، چلو میں برابر ہوں تو بس ہے، تو ایسا انسان کو اگر تکلیف میں ہو تو سہارا دینے والا کوئی نہیں آئے گا، ساتھ دینے والا کوئی نہیں آئے گا۔ جیسا کہ قارون کا حال ہوا تھا کہ کتنا بڑا خزانہ، کہ ان مفاتیح لتنوء بالعصبۃ اولی القوہ، کہ خزانے کی چابیاں اتنی تھی کہ چابیاں اٹھانے کے لیے ایک جماعت تھی طاقتور، کہ ان مفاتیح لتنوء بالعصبۃ اولی القوہ، قرآن کے الفاظ ہے کہ اس کے چابیاں ہیں، وہ چابیاں اٹھانے کے لیے ایک جماعت مقرر تھی۔ سمجھو خزانے کی چابیاں اٹھانے کے لیے جماعت ہے تو خزانے کتنے ہوں گے۔ جیسے ہی دیکھا فخسفنا به وبداره الارض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله، کہ جیسے ہی اس کو اللہ نے عذاب کے طور پر زمین میں دھسانا شروع کیا، یہ ایک شخص بھی مدد کے لیے آگے نہیں بڑھا۔ اگر کوئی تکلیف میں ہے، سہارے میں ہے، ضرورت میں ہے، تو کیا کرتا؟ کوئی نہ کوئی ضرورت کو، سہارے کو آگے بڑھتا، ساتھ دینا چاہتا، کہ مدد کرنا چاہتا، لیکن یہاں اس کے لیے کوئی بھی آگے نہیں بڑھا۔ کیوں؟ یہ غرور ہے، یہ تکبر ہے، یہ ایسی ہی چیز ہے۔ تو اسی طرح یہاں یہ باغ والوں کا واقعہ ہے کہ رات پوری کھیتی کٹی ہوئی کھیتی کے مانند ہو گئی، اب کون ایک دوسرے کو ملامت کر رہے ہیں۔ تو اسی لیے پچھتاوے سے پہلے اپنے آپ کی حفاظت کرنا ہے، کہ بعد میں چل کر صوب ہونے کے بعد اللہ کو یاد کریں گے تو وہ فائدہ تو نہیں ہے۔ کہ معمولی مثال ہے، اگر گناہ کا ارادہ کیے، دیکھیے کتنی بڑی بات ہے، اگر کوئی شخص نیکی کا ارادہ کرتا ہے، نیکی کا ارادہ کرتا ہے لیکن نیکی اس سے ہو نہیں پائی، تو پھر بھی اللہ تعالیٰ اسے ثواب دیتا ہے۔ اگر کوئی برائی کا ارادہ کرتا ہے لیکن برائی نہیں کرتا ہے، باز آ جاتا ہے، کس کے خاطر؟ اللہ کے خاطر باز آنا، ایسے ہی نہیں باز آنا، اللہ کے خاطر وہ برائی سے باز آتا ہے تو اس پر بھی اللہ نیکی دیتا ہے۔ ایسا نہیں کہ برائی کا پورا ارادہ کرے کہ شیخ ہم ٹی وی دیکھنا ہے یا تھیٹر جانا ہے، پورا پختہ ارادے کے ساتھ، اچانک گئے تو تھیٹر بند ہے، ٹکٹ ملی نہیں، جب اللہ ہم نے بچا لیا، بچایا نہیں، رجسٹر میں لکھ ڈالتا اللہ۔ تمہیں خود سے جانے سے پہلے ارادہ کرنا، بھئی جا کو کیا فائدہ، اس سے بہتر 2 رکعت نماز پڑھ کو آرام کریں گے، رات بھر عبادت کا ثواب عشاء نماز اور فجر نماز باجماعت پڑھنے سے ملتا ہے، یہ سوچ کر نہیں گئے ہیں تو گناہ کے بجائے اللہ ثواب دے گا۔ اگر پورا ارادہ کر کو گئے، سامنے کیا بھی ملیا نہیں، راستہ بلاک ہو گیا، تب سوچے اللہ بچا لیا، اللہ بچایا نہیں، رجسٹر میں آتا ہوں، کیونکہ وہ حالات آپ کے نہیں تھے، سامنے سے نہیں ہوئے۔ اسی لیے اگر کبھی غلطی یا گناہ یا کسی کا حق کھانے یا کسی کا حق مارنے یا جو نعمتیں یا جو فیاضیاں آپ سے چل رہی ہیں اس کو بند کریں گے تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ بالکل آپ کے اوپر بند کر دے، ہو سکتا ہے۔ اسی لیے دل بڑا ہو،
اور خوبیاں ہیں، اچھائیاں ہیں، تو نیکیوں میں اچھائیوں میں خوب دل کھول کر دینا ہے کہ یہی چیزیں تو کل آخرت میں ہمارے لیے ذخیرہ بنیں گے، یہی چیزیں تو ہمارے لیے وہاں کام کریں گے، یہی چیزیں تو ہمارے لیے کل وہاں فائدہ پہنچائیں گے کہ جو کھا لیا، جو پہن لیا، وہ ختم، اب جو چھوڑیں گے بچا 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 کر، وہ کس کے لیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری نسل کے لیے۔ وفات ہوگی، کار ہے تو کار کوئی اٹھائے گا، بنگلہ ہے تو کوئی اور لڑے گا، چیزیں ہیں تو کوئی اور لڑے گا، وارثین انتظار میں رہیں گے دفنانے کے بعد وراثت پہ ہمیں کتنا ملے گا۔ جو آپ کھا لیے، جو آپ پی لیے، جو آپ خرچ کر دیے اللہ کے نام کو، وہی تو اصل فائدہ ہے، وہی چیز تم نے آپ اللہ کے لیے یا آخرت کے لیے جمع کر کے رکھا ہے۔ اگر جو چیزیں یہ نہیں کرے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے وارثین کے لیے چھوڑ رہے ہیں، دنیا داری کے لیے چھوڑ رہے ہیں۔ تو اس کے لیے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ دیا ہے تو ہمیں بھی دینے والا بنے۔ پہلے اللہ تعالیٰ مجھے بنائے اور آپ کو بنائے۔ اسی طرح سورہ جن، اکثر آج لوگوں کو یہ چیز ہے کہ جن بہت طاقتور مخلوق ہے، ہم سے بہت زیادہ قوی ہے۔ ایسا نہیں ہے، جن ہماری ہی طرح ایک مخلوق ہے۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا کہ پچھلے زمانے میں لوگ کیا کرتے تھے، جن وغیرہ انسانوں کو دیکھ کر بھاگ جایا کرتے تھے، انسان بہت بڑی مخلوق سمجھتے تھے، لیکن انسانوں نے کیا کیا؟ سورہ جن کی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا کہ جیسے ہی وہ بیابانوں میں، جنگلوں میں ادھر ادھر جاتے تو کہتے اعلان کے طور پر، اے جنوں کے سردار ہم تیرے پناہ میں آتے ہیں۔ وہ پریشان یہ کیا ہے، ہمیں ان سے ڈر کو وہاں چھوڑ کو یہاں ہے، انہوں یہاں کو ہماری پناہ لیتے ہی نہیں۔ فزادوہم رہقا، تو ان کا غرور اس سے بڑا، ان کی جو غرور کی ادائیگی ہے، غرور کی جو عادت ہے اس سے بڑی۔ ورنہ تو وہ کیا کرتے تھے، انسانوں سے ڈرتے تھے۔ میرے اور آپ کے اعمال ویسے ہونا ہے، اعمال اگر ٹھیک ہے تو کوئی چیز ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ معمولی آیت الکرسی ہے کہ مشہور واقعہ ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا، کہ ایک مرتبہ انہیں غلے وغیرہ پر ان کو ذمہ دار کھڑایا گیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اچانک رات میں دیکھا ایک آدمی آیا، خوب لوٹ رہا ہے، خوب لوٹ رہا ہے۔ ریڈ ہینڈ ہونے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پکڑ لیا اس کو، کہا میرے بچے بیوی بھوکے ہیں، ضرورت مند ہے، مجھے دیجئے، مجھ پر رحم کیجئے، میں کل نہیں آؤں۔ اب دیکھا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بھوک کی وجہ سے یہ آیا ہے، چلو اس کے بعد نہیں آنا، بھیج دیا۔ دوسرے دن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار رسالت میں گئے تو کہا کل کے آدمی کا کیا واقعہ ہو، تو کہا کہ اس شخص نے بھوک کا مطالبہ کیا، تکلیف کا اظہار کیا، پریشانی کا کہا کہ بیوی بچے بھوکے ہیں اس لیے میں نے اس کو جانے دیا، رحم کر دیا۔ تو کہا کہ وہ آج بھی آئے گا۔ اب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پورے انتظار میں، آج آیا تو میں اسے دبوچ لوں گا، پکڑ لوں گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ضرور پیش کروں گا۔ پھر رات ہے، پھر برابر آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تھی، وحی کی روشنی میں، آپ بھی غیب دان نہیں تھے، وحی کی روشنی میں آیا، پھر چوری کرنے لگا۔ دیکھا صحابہ کرام، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے، پھر یہ بندہ چوری کر رہا ہے، پھر پکڑ لیے جا کے، آج میں تم کو نہیں چھوڑوں، ضرور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تم کو پیش کروں۔ پھر رویا، پھر گڑ گڑایا، پھر پلایا کہ بیوی بچے بھیج دو، میں کل ہرگز نہیں آؤں گا۔ پھر رحم آیا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو، پھر جانے دیا۔ پھر دوسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، پھر یہی چیز، تو پھر کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر وہ آئے گا۔ ارے یہ کیا کی چیز، دو مرتبہ ہوا، تیسرے مرتبہ، تیسرے یا چوتھا روایت میں کچھ فرق ہے۔ تیسرے دن پھر پختہ ارادے کے ساتھ بیٹھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو، پھر آیا وہ تیسرے، پھر چوری کر رہا ہے، پھر چیزیں اٹھا رہا ہے، پھر غلہ اٹھا رہا ہے۔ تو کہا اب تیری میں کوئی بات نہیں سنوں گا، کوئی گفتگو نہیں کروں گا، میں تمہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کر کے ہی رہوں گا۔ تو اس نے کہا کہ اگر تم مجھے چھوڑ دو تو میں ایک چیز پڑھ کر سناتا ہوں، اگر وہ چیز تم پڑھو گے تو پوری رات حفاظت کے لیے فرشتے رہیں گے۔ تو کہا کیا چیز ہے وہ؟ تو کہا آیت الکرسی۔ آیت الکرسی تم تلاوت کرو، ساری رات فرشتے نگرانی کریں گے، ساری رات حفاظت رہے گی۔ چھوڑ دیا ابو ہریرہ۔ دوسرے دن آئے، سنایا، ایسا ایسا ہوا، اس نے آیت الکرسی پڑھنے کو کہا تو بدلے میں نے چھوڑ دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ جھوٹا ہے، لیکن اس کی جو بات ہے وہ سچ ہے، وہ تو جھوٹا ہے
لیکن اس کی جو گفتگو ہے آیت الکرسی کی وہ سچ ہے، اور کہا کہ وہ شیطان تھا وہ 3 دن بھی آیا اور یہ سکھا کر گیا آیت الکرسی بہت پاور ہے۔ اسی طرح رات سونے سے پہلے بھی آیت الکرسی پڑھنا ہے کہ ساری رات حفاظت ہوتی ہے۔ اسی طرح ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا ہے، جنوں سے، آصف سے، فتنوں سے، نظر سے یا اس طرح کی چیزوں سے برابر حفاظت ہوتی ہے۔ 5 وقتہ نماز تو ہم پڑھتے ہیں، ہر نماز کے بعد آیت الکرسی۔ اسی لیے آیت الکرسی کی اتنی بڑی اہمیت ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر ہے کہ اللہ کیا ہے، کیسا ہے، تو اسے نہ اونگ بھی نہیں آتی، حی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسی کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے، سب کچھ اسی کے لیے اللہ کی وحدانیت ہے، توحید پر مبنی ہے۔ تو یہ چیز اگر ہم پڑھیں گے، کیا جن ہو، شیطان ہو، فتنے ہو، سب سے اللہ تعالیٰ برابر حفاظت میں رہے گا۔ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا ہے، اور رات کو سوتے ہوئے بھی آیت الکرسی کی تلاوت ہونی ہے کہ اس سے اللہ کی جانب سے فرشتے مقرر ہوتے ہیں۔ بتائیے فرشتوں سے کون لڑ سکتا ہے؟ اور فرشتوں کی پہرے داری سے کیا ہو سکتی ہے سوائے موت کے کچھ نہیں نقصان۔ کتنی بڑی بات ہے احادیث میں، کتنی بڑی بات ہے کہ معمولی آیت الکرسی کہ اعمال اور عبادتیں میرے لیے اور آپ کے لیے بہت آسان ہیں، بہت آسان ہے، بس عمل کرنا ہے، بس عمل کرنا ہے کہ مجھے اور آپ کو کہ دین اللہ نے ہمارے لیے بہت آسان بنایا، بہت آسان بنایا ہے دین۔ ہم نے کیا کیا، اس کو اپنے اوپر مضبوط کر لیا، مجبور کر لیا کہ معمولی دیکھیے سوشل میڈیا میں ہمارا گھنٹہ 2 گھنٹہ گزر جاتا، واٹس ایپ میں، فیس بک میں اور انسٹاگرام میں، کیا کچھ چیزوں میں۔ اگر نماز ہے، 5 وقت کی نماز ہے، کتنے منٹ ہو سکتے، عبادت ہے، قرآن کی تلاوت ہے، روزانہ 1-2 صفحے ہی صحیح، کتنے منٹ ہو سکتے، اور ثواب کتنا مل سکتا ہے، اچھائیاں کیسے ہوتے ہیں، اللہ سے قریب کیسے ہو سکتے ہیں، یہ سارے چیزیں ہیں۔ تو یہ چیزیں ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے، عبادت چوکنا ہو کر کرنے کی ضرورت ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی معمولی نہیں سمجھنا ہے۔ اور اس میں افضل الاعمال ما قل ودل ہے کہ بہترین اعمال وہ ہے جو مداومت کے ساتھ ہو۔ اگر آپ اشراق کی نماز پڑھتے ہیں، مداومت کے ساتھ پڑھیے، کیا ہے دن بھر کے جو بھی انسان کے اعضاء جوڑ ہیں اس کا بدلہ 2 رکعت چاشت نماز میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کہ یہ سب چیزیں سنتیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اس میں ایک تو فائدہ تو ہے، دوسرے برکتیں بھی ہے۔ تو فجر نماز پڑھ کر شروع کیجئے، اچھائیاں ہیں کہ خود بخود نماز کے ذریعے شروعات ہو دن کی ہماری۔ ہم کیا کرتے، پورا بیچ کو 100 کو 10-11 بجے اٹھتے، انہیں تو 9 بجے اٹھتے، یہ کہاں کا دستور ہوا؟ تو نیکیاں آسان ہیں، اچھائیاں آسان ہیں، عبادتیں آسان ہیں، بس ہم اپنے دل کو اس کی طرف آمادہ کرنا ہے، اپنے آپ کو اس میں لگانا ہے، تب چل کر خود بخود ہمارا دل جب لگ جائے گا تو لذت محسوس ہوگی۔ لذت بندگی جب آ جائے تو اس کے بعد اگر کسی وجہ سے ہم سے چھوٹ جائے تو افسوس ہوگا کہ آج میں نماز نہیں پڑھ سکا، آج میں یہ نہیں کر سکا، آج میری یہ عبادت چھوٹ گئی، آج میری یہ چیز چھوٹ گئی، آج میں قرآن کی تلاوت نہیں کر سکا۔ ایسی فیلنگ اللہ تعالیٰ دے گا۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عبادتوں میں، نیکیوں میں، اچھائیوں میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چاہے اللہ نے ہم کو دے رکھا ہے تو ہمیں بھی دینے کی توفیق عطا فرمائے، اگر نہیں ہے تو اللہ سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم بحمدک واشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔